हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन का मौसम इंतहाई गर्म है। मेरे पास भी बड़ी अहम और गर्मा गर्म खबरें हैं, लेकिन सब खबरें आप तक पहुंचाने से पहले एक बात करनी है, और वो बात है एक हज की। हज एक ऐसा हज कि जो वायरल हो रहा है, जिसकी सेल्फियां बनाई जा रही हैं और जो एक मखसूस मकसद के लिए लोगों तक उसकी वीडियोस भेजी जा रही हैं। क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये सारी बातें आज आपके सामने रखनी है। और इस सारे मामले में इस बात पर भी हमने आज आपसे डिस्कस करनी है कि हज के बुनियादी अरकान क्या है, और अगर वो कोई शख्स उन अरकान पर पूरा ना उतरे, उन इबादत को हज के दिनों में ना करे, तो क्या उसका हज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। एक शख्स जो है वो जमीन पर लेटा हुआ है, फुटपाथ पर लेटा हुआ है। आप ये तस्वीर देखें। उस्ताद कहते थे कि एक तस्वीर के अंदर 1000 अल्फाज होते हैं, लेकिन आज मुझे यूं लग रहा है कि ये तस्वीर लाखों अल्फाज का मजमुआ है। आप ये तस्वीर देखें तो मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक बड़े अहम अदारे के सरबराह चीफ न्यूट्रल ने हज के दिनों में क्या किया और उसकी कहानी क्या है। आइए सबसे पहले ये तस्वीर देखते हैं। जी तो नाजरीन, ये तस्वीर आपने देखी। ये शख्स जो जमीन पर लेटा हुआ है और अपने कमर के नीचे, अपनी गर्दन के नीचे बाजू रख के आराम कर रहा है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। ये भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक मुल्क का सरबराह है, और वो मुल्क है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है जिसका सरबराह ये शख्स जो है, ये इस साल हज करने के लिए सऊदी अरेबिया गया। वहां पर कोई छोटे से छोटे मुल्क का, बल्कि कोई आम दुकानदार और पाकिस्तान के एक टीवी चैनल का मालिक भी अगर जाए, तो उसकी ये कोशिश होती है कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ हज किया जाए और सरकार के खर्चे पर अपने साथ मुहाफिजों की एक बड़ी तादाद रखी जाए। लेकिन एक मुल्क का सरबराह, और वो हज करने के लिए गया। जब उसको सऊदी हुकूमत ने शाही प्रोटोकॉल लेने के लिए कहा, और अगर कोई मेरे नाजरीन में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हज और उम्रे के लिए जा चुके हैं, उन्होंने शाही महल जो है किंग अब्दुल अजीज गेट के साथ देखा होगा, खाना काबा के साथ, जिसमें छोटे छोटे मुल्कों के जो सरबराहान मुमलिकत है उनको भी हमने आते जाते और शाही प्रोटोकॉल के साथ मनासिक अदा करते हुए देखा है। लेकिन ये कैसा दरवेशमंद आदमी था कि जिसने कहा कि मैं कोई भी शाही प्रोटोकॉल लेने के लिए तैयार नहीं हूं। आम फ्लाइट में हज पर पहुंचा, कोई सेल्फी नहीं बनवाई। पता नहीं ये किस अल्लाह के नेक बंदे ने उसकी ये तस्वीर मुजदलफा के मैदान में, जहां पर ये हुक्म है कि जो शख्स इरफात में वकूफ करके आएगा, वो रात खुले आसमान के नीचे मुजदलफा के मैदान में गुजारेगा, फिर ही उसका हज जो है वो आगे की तरफ, जो उसके अरकान है उनकी तरफ बढ़ेगा। तो ये शख्स मुजदलफा के मैदान में आम लोगों के साथ गर्दन के नीचे अपने बाजू का सरहाना बनाकर लेटा हुआ है, और इसने एक मजमून भी लिखा है। ये राइटर भी है। इसने उस मजमून में लिखा कि बादशाहों के बादशाह के दरबार में आकर, अल्लाह की बुजुर्गों बरतर आला शख्सियत के दरबार में आकर मैं किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं देना चाहता। मुझे किसी किस्म की शाही जो है वो सहूलतों की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह के यहाँ हाजिरी देने आया हूँ, गड़गड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ, और मैं किसी को ये भी नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें।
क्योंकि मैंने अपने मुल्क को मौत के जहर का कोई टीका नहीं लगाया। तो नाज़रीन, जब आपने ये तस्वीर देखी और ये कहानी मैंने आपको सुनाई तो आपने वो कहानी भी देखी होगी, वो तस्वीरें और वो वीडियो भी देखी होंगी। आइए जरा वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, ये वीडियो भी आपने मुलाजा की, ये पाकिस्तान के एक अदारे के सरबराह की तस्वीर है, मुल्क के नहीं, सरबराह एक अदारे का। बेशक वो अपने आप को मुल्क का सरबराह समझता है, लेकिन ये उसकी तस्वीर है। लोग उसके साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह के घर में खड़े होकर अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन बाजवा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने पूरी कौम को, पूरे मुल्क को मौत के जहर का टीका लगा दिया है, और जब आपने मौत के जहर का टीका लगा दिया है तो आप अवाम से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अवाम तो हमेशा ही पाकिस्तान के लिए दुआ करती है। आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, दुआ करें और दुआ करें। दुआ इसलिए नहीं की आपने कि आपने चोरों को, ठगों को, नौसरबाजों को अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया और अब आप चले हैं हज करने। शायद वो मुहावरा आपने सुन ही रखा होगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली, यानी बिल्ली, यानी बिल्ला भी कह सकते हैं आप, बिल्ली या बिल्ला हज को चले। अब आप बताएं कि इन्होंने तो चूहे भी खाए और इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म सितम भी किया कि उनके सरों पर एक ऐसे लोगों को बिठा दिया। अच्छा, ये सारी बातें। अब सेल्फी आपने देखी, अब एक और सेल्फी आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये सेल्फी भी आपने देखी। अब सेल्फियां तो लोग शैतान के साथ भी बनवा रहे हैं, आपने देख लिया, हमने आपको दिखा दिया। तो अब आप अंदाजा खुद ही कर लीजिए कि इंसान कौन है, शैतान के साथ सेल्फियां बनाने वाले कौन हैं, इनके साथ सेल्फियां बनाने वाले कौन हैं, और ये शाही प्रोटोकॉल के साथ, शाही जो है मुहाफिजीन के लॉ लश्कर के साथ खाना काबा में ये हदायत, ये ताकीद कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, पाकिस्तानी मजदूरों को कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, पाकिस्तान का माल खा के, जिस मुल्क में जहर खाने को पैसा नहीं है, उस मुल्क से शाही प्रोटोकॉल के साथ हज करने के लिए आके अपने साथ चमचों कड़चों को भी सरकारी हज पर लाकर, जिनमें लफाफी, सहाफी, पता नहीं कौन कौन शामिल है, उनको लाकर तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए दुआ करें। यकीनन हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान की फौज के साथ धड़कते हैं, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। लेकिन एक और अहम इतला मैं आप सबको देना चाह रहा हूं कि मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक, अगर नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ISPR को चाहिए कि वो वीडियोस जो है वो चला दें, जिसमें जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उर्फ बर्मिंघम वाले, वो बेल्जियम वाले, वो अगर कोई किसी किस्म के मनासके हज अदा कर रहे हैं, किंकरियां मार रहे हैं शैतान को, या मुजदलफा के मैदान में, जो कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखा है कि मुजदलफा के मैदान में हर शख्स जो है वो रात खुले आसमान के तले जमीन पर लेटकर गुजारेगा, वहां से शैतान को मारने के लिए कैंकरियां उठाई जाएंगी और फिर मिना में जाएगा। ये सारे वाकयात अगर पाकिस्तान एम्बेसी जद्दा के पास है, ISPR के पास है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अवाम के सामने लाए। हाँ, और इससे बड़ी बात, आपको एक और बात बताएं, पाकिस्तान तो आशिकाने मुस्तफ़ा का मुल्क है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, लेकिन आपके बारे में तो पता चला मदीना शरीफ गए ही नहीं। आपने हज अदा किया, और उसमें भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपने मनासिक हज पूरे अदा नहीं किए, लेकिन मदीना शरीफ नहीं गए। क्या इस बात से वो शक व शुबात मजीद मजबूत नहीं होते?
جو آپ کے عقیدے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کلبلا رہے ہوتے ہیں وہ سوالات مزید سامنے نہیں آتے جو لوگ آپ کے عقیدے کے بارے میں کہا کرتے ہیں، اور ایک ایسے جو جماعت کے ساتھ، ایک ایسے گروہ کے ساتھ، ایک ایسے مسلک کے لوگوں کے ساتھ آپ کو جوڑا جاتا ہے کہ جن کو پاکستان کا آئین غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ آپ حج کرنے گئے، مدینہ شریف گئے ہی نہیں، آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ بہرحال یہ سارے آپ کے معاملات ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے ہم نے یہ سارے معاملات پاکستانیوں کے سامنے رکھے۔ ہمارے پاس ایک اور بھی بڑی زبردست قسم کی ویڈیو موجود ہے جس میں ایک شخص انٹرویو دے رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ ANP عوامی نیشنل پارٹی جو صوبہ KP کی بڑی جماعت ہے، ان کے ایک ممتاز رہنما ہیں سہیل ملک صاحب، بڑے سچے اور پکے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ بے شک ANP سے تعلق ہے اور پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان فاروق قریشی کے داماد ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو اس مسلک سے، اس فرقے سے باہر نکالنے کے لیے اس وقت کیا اقدامات کیے جب ابھی جنرل باجوہ چیف بننے والے تھے، اور ان کے بارے میں عوامی رائے یہ تھی کہ ان کا تعلق اسی گروہ سے ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، اور اسی گروہ سے تعلق کی بنا پر ایک پاکستان کے بڑے سکالر، یہ دونوں ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا، پاکستان کے بڑے مذہبی سکالر، اہل حدیث، مرکزی اہل حدیث جماعت کے سربراہ ساجد میر، علامہ ساجد میر نے ان کے بارے میں ایک فتویٰ دیا، اور اس فتوے کو رد کروانے کے لیے انہوں نے سفارش کروائی اسی شخص سے جس کا میں نے اپنے کئی پروگراموں میں ذکر کیا، جس کا نام مٹھو ہے۔ مٹھو جو آج کل ان کا کڑم ہے، یعنی سمدھی ہے، اس سے انہوں نے سفارش کرائی جناب سہیل ملک صاحب۔ سہیل ملک صاحب زندہ ہیں، ان کا انٹرویو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، ہم نے ان سے سوالات بھی ابھی پوچھنے ہیں ایک اور پروگرام میں، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ عرف چیف نیوٹرل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنرل جاوید قمر باجوہ کیوں مدینہ نہیں گئے، مدینہ شریف پر حاضری کیوں نہیں دی، جہاں لوگ بادشاہ کے دربار میں قدموں میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں، اپنی جھولی پھیلا دیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں جانا کیوں مناسب نہیں سمجھا، یہ آپ کو سہیل ملک صاحب کے انٹرویو میں بڑے ہی واضح طور پر آ جائے گا، اور میں اپنی ٹیم کو کہوں گا جیسے ہی سہیل ملک صاحب کا انٹرویو چلائیں اس کے فوراً بعد علامہ ساجد میر صاحب جو پاکستان کے اہل حدیث کے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کیا کہا، جس کا ذکر سہیل ملک صاحب اپنے انٹرویو میں کر رہے ہیں۔ آپ وہ دیکھیں۔ میں کسی کو کسی فرقے کا، کسی مسلک کا جو ہے وہ ان سے منسلک ہونے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا میرا فرض ہے۔ میں اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دے ہوں، جس نے مجھے زبان دی، جس نے مجھے قلم دیا، جس نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں یہ ساری باتیں، آج بڑے بڑے اینکر ملک سے بھاگ کر پتہ نہیں کیا کیا بے پرکی جو ہے اڑا رہے ہیں، لیکن باتیں وہ ہیں، خبر وہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ کیوں نہیں گئے، سہیل ملک صاحب کی زبانی سنیے۔ انہوں نے کہا جی کہ پروفیسر ساجد میر جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے فیس بک پہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قادیانی ہے، اس لیے ان کو نہیں بننا چاہیے۔ یہ چیز مجھے میرے عزیز اور میرے دوست نے کہا کہ یہ چیز حائل ہے ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے پہ، تو آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے کہا میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ احمدی نہیں ہے، اور آپ انہیں پروفیسر ساجد میر کو سمجھائیں یہ بات۔ تو میں نے کہا کہ میں کیسے سمجھاؤں، مجھے کیسے یقین ہے کہ یہ احمدی ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ سر دوست کون تھے؟ وہ ان کے عزیز ہیں، مجھ سے زیادہ اب ان کی رشتہ داری ہوں، میری تو رشتہ داری ان کے سمدھی ہیں، ان کے سمدھی، اور میرے وہ بھائیوں سے بڑھ کر دوست ہیں۔ بس چھوڑے نام کو چھوڑے، وہ میرے بھائیوں سے بڑھ کر میرے دوست ہیں، لیکن ان کے سمدھی تو ایک ہی ہوں گے نا جی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے سمدھی کون ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے مجھے اصرار کیا، اور وہ اسی دن خود مدینہ منورہ چلے گئے۔ انہوں نے مجھے مدینہ سے ٹیلی فون کیے ریگولر کہ ان کے لیے کچھ کریں، تو میں نے وہ مجھے کہنے لگے کہ اس طرح ہے کہ جنرل صاحب آپ کو خود فون کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جناب مجھے کال کیا اور انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام قمر جاوید باجوہ، اور میری زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہونے لگی۔ تو ملک صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے احمدیت سے، میں مسلمان ہوں،
اور بلکہ میں نے سعودیہ کے فوج میں صرف کیا. اس کے علاوہ میں اتنی بڑی قسم اٹھا لی اپنی اولاد کی کہ آپ یقین کریں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ میرا کام کر دیں میں ساری عمر آپ کا وفادار رہوں گا. بڑے اس طرح کے انہوں نے الفاظ بولے. اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے. 2-3 فون انہوں نے مجھے کیے ایک رات میں, باجوہ صاحب. ان کے کہنے پر جب مجھے مطمئن ہوا کہ یہ واقعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب, اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ قسم اٹھاتا ہے اور اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے تو یقین کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے پھر رات کا ٹائم تھا, میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب سے رابطہ کیا. انہیں میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ملک صاحب یہ بندہ مرزئی ہے, یہ احمدی ہے. میں نے کہا ساجد میر صاحب میرے آپ سے کم از کم کوئی 40 سال کے تعلقات ہیں, آپ یقین کریں. انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی اور میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں, ذمہ داری لے رہا ہوں کہ وہ احمدی نہیں ہے, وہ مسلمان الحمدللہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے پہلے اس وقت کے سٹنگ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے فون کیا, وہ بھی سیالکوٹ سے ہیں اور ساجد میر صاحب بھی سیالکوٹ کے رہنے والے. پھر انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب نون لیگ کے اس وقت فیڈرل منسٹر تھے. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا مجھے چودھری نثار وزیر داخلہ نے بھی فون کیا. 2-3 منسٹروں نے ساجد میر صاحب سے رابطہ کیا تاکہ انہیں کلیئر کیا جائے, لیکن ساجد میر صاحب نے ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے اس فقیر کی بات مانی اور میرے کہنے پر انہوں نے کہا میں یقین کر لیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں یقین کر لیتا ہوں. ایسی کیا بات تھی, آپ ہی کی بات پہ کیوں یقین؟ اس لیے کہ میری بات اس لیے کہ ہمارے 40 سالہ تعلقات تھے. جمیعت اہل حدیث میں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کی وجہ سے پروفیسر ساجد میر صاحب میرے ساتھ بڑے اچھے مراسم رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے میری بات پہ یقین کیا کہ یہ غلط بات نہیں کرنے والے. کیونکہ پہلے تو میں نے بھی پوری طرح یقین دہانی حاصل کر لی تھی تو میں بات کر رہا تھا نا, مجھ میں بھی اعتماد آ گیا تھا, خود اعتمادی تھی, اس لیے میں نے وہ بات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جنرل صاحب سے کو واپس ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا جی کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے, لیکن جنرل صاحب نے مجھے کہا جی نہیں اس طرح زبانی نہیں, جس طرح انہوں نے فیس بک پہ بول کے کہا ہے نا میرے بارے میں, اسی طرح وہ بول کے کلیئر کریں اس بات کو. میں نے پھر ساجد میر صاحب سے رابطہ کیا. ساجد میر صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ کرنا نہیں آتا سارا کچھ فیس بک پہ اوپر, جو میرا سیکٹری ہے لڑکا جو یہ کام کرتا ہے میں اسے بلاتا ہوں پھر کہتا ہوں کل کروں گا. میں نے کہا نہیں یہ بڑی ارجنٹ معاملہ ہے, اسے آج ہی کریں. ان کی بہت مہربانی پروفیسر ساجد میر صاحب کی, انہوں نے بلایا اور ان سے انہوں نے کلیئرنس کی, اسی طرح ہی ریکارڈ کرایا میسج اور کہا کہ مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ احمدی نہیں ہے, مرزئی نہیں ہے. جی تو ناظرین آپ نے یہ انٹرویو ملاحظہ کیا. اب اگلی ویڈیو آپ کو علامہ ساجد میر صاحب کی, انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے ان کے بارے میں غیر مسلم فرقہ جس کو پاکستان کا آئین غیر مسلم قرار دیتا ہے اس کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں فتویٰ دیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, علامہ ساجد میر سہیل ملک کہہ رہے. یہ بھی سنیے. پاکستان کی فوج دنیا بھر میں سب سے بڑی اسلامی فوج ہے اور اس اسلامی فوج کا سربراہ کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا. جو نام اس وقت آرمی چیف کے لیے زیر غور ہیں, اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک کے خاندان کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جن کا ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ غیر اسلامی ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ وہ اس حوالے سے زیر غور ناموں پر توجہ کریں اور کوئی ایسا نام سلیکٹ کرنے سے گریز کریں جس کا تعلق ایسے خاندان سے ہو جن کا عقیدہ غیر اسلامی ہے, خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے. یہ بہت ضروری ہے ملک کے مستقبل کے لیے, دینی حلقوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, اور اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ذمہ داری بھی ہے حکمرانوں کی کہ وہ ایسے کسی اقدام سے گریز کریں جو آئندہ پاکستان کے لیے اور دینی اقدار کے لیے معقول ثابت ہو سکتا ہے. جی تو ناظرین آپ نے یہ ساری ویڈیوز دیکھی. پروگرام پورا دیکھنا ہے, لوگوں تک شیئر کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ مدینہ شریف پر حاضری نہ دینے کی اصل وجہ کیا ہے, سرکار کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کی نہ بیٹھنے کی اصل وجہ کیا ہے, یہ ساری باتیں. اور اس کے بعد جب یہ ساری باتیں سارے نکتے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, نکتے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, جوڑ دیجئے. جو میں کہا کرتا ہوں نکتوں کو آپس میں جوڑیے, تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. کون کیا ہے, کس کا کس مسلک اور فرقے سے تعلق ہے,
یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے ان تمام جو ہے انٹرویوز کی بنیاد پر جو آج سے پہلے چل چکے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس میری ویڈیو کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں. لوگوں کو پتا چلے کہ ایک شخص حج کے نام پر حج کرنے جاتا ہے اور وہاں اپنی طاقت کے بلبوتے پر مناسک حج ہی نہیں ادا کرتا اور پھر آ کر حاجی کروانے کا حقدار بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاضری مدینہ سے گریزاں ہے. کیوں گریزاں ہے؟ سوال میں نے کر دیے، جوابات آپ خود تلاش کر لیجئے. انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو بڑی سے بڑی خبریں دیتا رہوں گا. میرے پاس بیلجیم کے اور برمنگم کے جو جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں ان کی بھی بڑی بڑی سٹوریز آ چکی ہیں. ان کے اکاؤنٹ کہاں کھولے گئے، کون سوئٹزرلینڈ کے کس بینک میں کھولے گئے، کس کے نام سے کھولے گئے، یہ تمام تفصیلات میرے پاس. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر میرے سبسکرائب بڑھیں گے، لوگ میری باتوں کو سنیں گے، ان تک حقائق پہنچیں گے تو یقیناً پھر ملک و قوم کی خدمت ہو سکے گی. اور جیسا کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن چوروں کے سرپرست، ٹھگوں کے سرپرست اور نوسر بازوں کے سرپرست عوام کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کیونکہ ہم اپنے ہر پروگرام میں کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.